بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بہت تیز ہوائیں چلتی ہوئی دیکھی ہوں گی، جیسے آندھی جو سب کچھ اکھاڑ کر پھینک دے، لیکن آج بڑی ہی خوفناک آندھی کا تذکرہ آپ سے کر رہی ہوں۔ یہ آندھی کب آئی، کس قوم پر آئی اور اس کا کیا نتیجہ نکلا، اور یہ آندھی کیوں آئی؟ اس کا بڑا ہی عبرت انگیز نتیجہ نکلا، جس کو اپنے قد پر، اپنی طاقت پر بڑا ناز تھا، بڑا ہی تکبر تھا، بڑا ہی گھمنڈ تھا۔ جی ہاں، یہ بات ہو رہی ہے قوم عاد کی۔ قوم عاد مقام حکاس میں رہتی تھی، اور یہ لوگ بت پرست اور بد اعمال اور بد کردار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کو ان لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، مگر اس قوم نے اپنے گھمنڈ، تکبر کی وجہ سے حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلا دیا اور اپنے کفر پر اڑے رہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو عذاب الہی سے ڈرایا، مگر اس سرکش قوم نے بڑی بے باکی اور گستاخی کے ساتھ یہ کہا جو قرآن پاک میں موجود ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم تمہارے ایک اللہ کی عبادت کریں، اور جن چیزوں کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے انہیں چھوڑ دیں؟ اگر تم سچے ہو تو لے آؤ وہ عذاب جس کی تم ہمیں وعیدیں سناتے ہو۔ لہٰذا عذاب الہی کی جھلکیاں شروع ہو گئیں، اور 3 سال تک بارشیں نہیں ہوئیں۔ ہر طرف قحط اور خشک سالی کا دور دورہ ہو گیا، یہاں تک کہ لوگ دانے دانے کو ترس گئے، اناج کو ترس گئے۔ اور اس زمانے کا دستور تھا کہ کوئی بلا آتی تھی تو لوگ مکہ مکرمہ جاتے اور کعبہ شریف میں دعائیں مانگتے تو بلائیں ٹل جایا کرتی تھیں۔ یہ لوگ بھی ایک جماعت کو انہوں نے مکہ مکرمہ بھیجا، جہاں مرثد بن سعد نامی ایک شخص جو مسلمان تو ہو چکا تھا، لیکن اس نے اپنی قوم سے چھپایا ہوا تھا۔ جب یہ لوگ مکہ مکرمہ آ گئے اور دعائیں مانگنا شروع کی تو اس شخص نے، مرثد بن سعد نامی اس شخص نے کہا کہ دعائیں مانگ رہے ہو، لیکن جب تک حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان نہیں لے آتے، لاکھ دعائیں مانگو، پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں برسے گا۔ جب ان پر حضرت مرثد بن سعد نامی شخص کا ایمان ظاہر ہوا تو اس قوم نے انہیں مار مار کر ان کا برا حال کر دیا اور اپنے سے الگ کر دیا۔ اب دعائیں مانگنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف 3 بدلیاں بھیجیں، یعنی 3 بادل بھیجے، الگ الگ کلروں کے۔ ایک کا رنگ لال تھا، ایک کا رنگ سفید تھا، اور ایک کا رنگ کالا تھا۔ آسمان سے پھر آواز آئی، اے قوم عاد، ان میں سے تم ایک بادل پسند کر لو۔ انہوں نے کالے رنگ کے بادل کو پسند کیا تو وہ کالی بدلی قوم عاد کی آبادیوں کی طرف پہنچی۔ یہ لوگ بڑے ہی خوش ہوئے کہ اب یہ بادل، ابر کا بادل برسے گا، ہماری بستیوں پر بارش شروع ہو جائے گی۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، یہ عذاب الہی ہے، ابر کی صورت میں تمہاری طرف بڑھ رہا ہے۔ وہ لوگ تو گستاخ تھے، اپنے نبی کو پھر جھٹلایا اور کہا یہ تو بادل ہے جو ہمیں بارش دے گا۔ یکایک ایک طرف سے آندھی آئی، اور ایسی آندھی آئی کہ اونٹوں کو بھی اٹھا کر میلوں دور لے جا کر پھینک دیا، اور پھر اتنی زور آور تیز ہوا اور آندھی شروع ہوئی کہ درختوں کو جڑوں سے اکھاڑنا شروع کر دیا، اور وہ اپنے محلوں میں، جو انہوں نے پہاڑوں میں محل بنائے ہوئے تھے، ان محلوں میں جا کر دروازے بند کر دیے کہ اب ہم تو محفوظ ہیں، یہ آندھی آئے لیکن ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔ اس آندھی نے محلوں کے دروازوں کو اکھاڑ پھینکا اور اس عمارت کو، جو عمارات تھی، ان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، اور یہ آندھی چلی اور عمارت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ یہ آندھی اتنی خوفناک اور اتنی تیز آندھی تھی، اور یہ آندھی مسلسل، آپ کو بتاؤں کہ یہ آندھی مسلسل 7 دن اور 8 راتوں تک یہ آندھی چلتی رہی۔
قوم عاد کا ایک ایک آدمی مر کر فنا ہو گیا اور اس قوم کا ایک بچہ بھی نہ بچا۔ جب یہ آندھی ختم ہوئی تو ان کی لاشیں اس طرح پڑی ہوئی تھی جیسے کھجور کے درخت اکھڑ کر زمین پر پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور ایک آیت قرآن پاک کی جس کا ترجمہ یہ ہے، اور عاد کے لوگوں کو نہایت سخت گرجتی ہوئی آندھی سے ہلاک کیے گئے۔ اور پھر ایک ترجمہ ہے کہ اللہ نے وہ آندھی ان پر 7 دن اور 8 راتوں تک پوری قوت کے ساتھ مسلط کر دی، تو تم ان لوگوں کو ان دن اور راتوں میں یوں پچھاڑے ہوئے دیکھتے گویا وہ کھجوروں کے سوکھے ہوئے تنے ہیں۔ اور پھر یہ ترجمہ، تو کیا تم ان میں سے کسی کو بچا ہوا دیکھتے ہو؟ پھر یوں ہوا کہ قدرت خداوندی سے کالے رنگ کے پرندوں کا ایک غول آیا اور انہیں اٹھا کر سمندر میں ان لاشوں کو پھینک دیا گیا۔ اور قوم ہود اس بستی کو پھر حضرت ہود علیہ السلام نے اس بستی کو چھوڑ دیا اور چند مومنین جو ایمان لائے تھے ان کو لے کر مکہ مکرمہ چلے گئے اور اپنی آخری ساری زندگی بیت اللہ میں عبادت کرتے رہے۔ تو سب کچھ رب کی عطا ہے، غرور اور تکبر اور گھمنڈ ہمارا کام نہیں۔ ہر نعمت پر شکر ادا کریں، تکبر نہ کریں۔ تو یہ سب قوم ہود، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم جو تھی اس کا واقعہ یہاں آپ سے بیان کیا ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔